السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، میں آپ کا اپنا پیارا دوست اسرائیل خان پھر سے حاضر ہوا ہوں دا ریئل ہسٹری RH چینل لے کر سلطان صلاح الدین کی داستان۔ آج کے جو کردار ہیں اس میں موبی، کرسٹوفر، رابن اور فخر المصری۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب، کمنٹ، شیئر ضرور کریے گا میرے دوستوں۔ امید ہے آپ کو میری کہانی اچھی لگتی ہوگی۔ تم سب اچھی طرح جانتی ہو کہ دو مردوں میں غلط فہمی اور دشمنی کس طرح پیدا کی جاتی ہے۔ جاؤ اور لڑکیوں کو مکمل ہدایت دے کر کرسٹوفر کے پاس پہنچو، اسے میرا سلام کہنا اور یہ بھی کہنا کہ تیرے تیر کو ایوبی پر آ کر ہی خطا ہونا تھا۔ اب اس گناہ کا کفارہ ادا کرو اور جو کام تمہیں سونپا گیا ہے وہ 100% پورا کرو۔ رابن نے موبی کے بالوں کو چوم کر کہا، تمہیں صلیب پر اپنی عزت بھی قربان کرنا پڑے گی، لیکن خدا یسوع مسیح کی نظروں میں تم مریم کی طرح کنواری ہوگی۔ اسلام کو جڑ سے اکھاڑنا ہے۔ ہم نے یروشلم لے لیا ہے، مصر بھی ہمارا ہوگا۔ موبی رابن کے بستر سے نکلی اور خیمے کے پردے کے پاس جا کر پردہ اٹھایا، باہر جھانکا۔ اندھیرے میں اسے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ وہ باہر نکل گئی اور خیمے کے اوٹ سے دیکھا کہ سنتری کہاں ہے۔ اسے دور کسی کے گنگنانے کی آواز سنائی دی۔ یہ سنتری ہی ہو سکتا تھا۔ موبی چل پڑی۔ درختوں سے گزرتی، قدم قدم پر پیچھے دیکھتی وہ ٹیلے تک پہنچ گئی اور اپنے خیمے کا رخ کر لیا۔ نصف راستہ طے کیا ہوگا کہ اسے دو آدمیوں کی دبی دبی باتوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ یہ آوازیں اس کے خیمے کے قریب معلوم ہوتی تھی۔ اسے یہ خطرہ نظر آنے لگا کہ سنتری نے معلوم کر لیا ہے کہ ایک لڑکی غائب ہے اور وہ کسی دوسرے سنتری کو یا اپنے کمانڈر کو بلا لیا ہے۔ اس نے سوچا کہ خیمے میں جانے کی بجائے اپنے ان 5 ساتھیوں کے پاس چلی جائے جو مراکش تاجروں کے بھیس میں کوئی 1.5 میل دور خیمہ زن تھے۔ مگر اسے یہ خیال بھی آ گیا کہ اس کی گمشدگی سے باقی لڑکیوں پر مصیبت آ جائے گی۔ وہ تھی تو پوری چالاک، پھر بھی ان پر پابندیاں سخت ہونے کا خطرہ تھا اور کوئی چارہ کار بھی نہ تھا۔ موبی ذرا اور آگے چلی گئی تاکہ ان دو آدمیوں کی باتیں سن سکے۔ ان کی زبان وہ سمجھتی تھی، یہ تو اس نے دھوکہ دیا تھا کہ وہ سسلی کی زبان کے سوا اور کوئی زبان نہیں سمجھتی۔ وہ آدمی خاموش ہو گئے۔ موبی دبے پاؤں آگے بڑھی۔ اسے بائیں طرف قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے چونک کر دیکھا۔ درختوں کے درمیان اسے ایک سیاہ سایہ جو کسی انسان کا تھا جاتا نظر آیا۔ اس نے رخ بدل لیا اور ٹیلے کی طرف آنے لگا۔ موبی کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ وہ ٹیلے پر چڑھنے لگی۔ ٹیلا اونچا نہیں تھا، فوراً ہی اوپر چلی گئی۔ وہ تھی تو بہت ہوشیار، لیکن ہر انسان ہر قدم پر پورے احتیاط نہیں کر سکتا۔ وہ ٹیلے کی چوٹی پر کھڑی ہو گئی۔ اس کے پس منظر میں ستاروں سے بھرا ہوا آسمان تھا۔ سمندر اور صحرا کے فضا رات کو آئینے کی طرح شفاف ہوتی ہے۔ درختوں میں جاتے ہوئے آدمی نے ٹیلے کی چوٹی پر ٹنڈ منڈ درخت کے تنے کی طرح ایک سایہ دیکھا۔ موبی نے پہلو اس آدمی کی طرف کر دیا۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے جنہیں اس نے ہاتھ سے پیچھے کیا۔ اس کی ناک، سینے کا ابھار اور لمبا لبادہ تاریکی میں بھی راز کو فاش کرنے لگا۔ یہ آدمی رات کے سنتریوں کا کماندار تھا۔ وہ آدھی رات کے وقت کیمپ کے گشت پر نکلا اور سنتریوں کو دیکھتا پھر رہا تھا۔ یہ سنتریوں کی تبدیلی کا وقت تھا۔ کماندار اس لیے زیادہ چوکس تھا کہ سلطان ایوبی 3 سالاروں کے ساتھ کیمپ میں موجود تھا۔ سلطان ڈسپلین کا بڑا ہی سخت تھا۔ ہر کسی کو ہر لمحہ خطرہ لگا رہتا تھا کہ سلطان رات کو اٹھ کر گشت پر آ جائے گا۔ کماندار سمجھ گیا کہ ٹیلے پر کوئی لڑکی کھڑی ہے۔ اسی شام کمانداروں کو خبردار کیا گیا تھا کہ صلیبیوں نے جاسوسی اور تخریب کاری کے لیے لڑکیوں کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ لڑکیاں صحرائی خانہ بدوشوں کے بحروپ میں بھی ہو سکتی ہیں اور ایسے غریب لڑکیوں کی بھیس میں بھی جو فوجی کیمپوں میں کھانے کی بھیک مانگنے آتی ہیں، اور یہ لڑکیاں اپنے آپ کو مغویہ اور مظلوم ظاہر کر کے پناہ بھی مانگ سکتی ہیں۔ کمانداروں کو بتایا گیا تھا کہ آج 7 لڑکیاں سلطان کی پناہ میں آئی ہیں، جنہیں بظاہر رحم کر کے مگر انہیں مشتبہ سمجھ کر پناہ میں لے لیا گیا ہے۔
اس کماندار نے یہ احکام سن کر اپنے ایک ساتھی سے کہا تھا، اللہ کرے ایسی کوئی لڑکی مجھ سے پناہ مانگے، اور وہ دونوں ہنس پڑے تھے۔ اب آدھی رات کے وقت جب سارا کیمپ سو رہا تھا، اسے ٹیلے پر ایک لڑکی کا حلیہ نظر آ رہا تھا۔ پہلے تو وہ ڈرا کہ یہ چڑیل یا جن ہو سکتا ہے۔ اس نے نئے سنتری کو لڑکیوں کے خیمے پر کھڑا کر کے اسے بتایا تھا کہ اندر 7 لڑکیاں ہیں۔ اس نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو دیے کی پیلی روشنی میں اسے 7 بستر نظر آئے تھے۔ ہر لڑکی نے منہ بھی کمبلوں میں ڈھانپ رکھا تھا، سردی زیادہ تھی۔ اس نے اندر جا کر یہ نہیں دیکھا تھا کہ 7واں بستر خالی ہے اور اس پر کمبل اس طرح رکھے گئے ہیں جیسے ان کے نیچے لڑکی سوئی ہوئی ہو۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ 7ویں لڑکی ٹیلے پر اس کے سامنے کھڑی ہے۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا کہ اسے آواز دے یا اس تک خود جائے، یا اگر وہ جن چڑیل ہے تو اس کے غائب ہونے کا انتظار کرے۔ تھوڑی سی دیر کے انتظار کے بعد بھی لڑکی غائب نہ ہوئی، بلکہ وہ 2-3 قدم آگے چلی اور پھر پیچھے کو چل پڑی اور پھر رک گئی۔ کماندار، جس کا نام فخر المصری تھا، آہستہ آہستہ ٹیلے تک گیا اور کہا، کون ہو تم؟ نیچے آؤ۔ لڑکی نے ہرن کی طرح چوکڑی بھری اور ٹیلے کی دوسری طرف اتر گئی۔ فخر کو یقین آ گیا کہ کوئی انسان ہے، جن چڑیل نہیں۔ وہ تنو مند مرد تھا، ٹیلا اونچا نہیں تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ٹیلے پر چڑھ گیا۔ ادھر بھی اندھیرا تھا۔ رات کی خاموشی میں اسے لڑکی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ ٹیلے سے دوڑتا اترا اور لڑکی کے پیچھے گیا۔ لڑکی اور تیز دوڑ پڑی۔ فاصلہ بہت تھا لیکن فخر مرد تھا، فوجی تھا، چیتے کی رفتار سے دوڑ رہا تھا۔ ٹیلے کے پیچھے اونچی نیچی زمین، خشک جھاڑیاں اور کہیں کہیں کوئی درخت تھا۔ بہت سا دوڑ کر فخر المصری نے محسوس کیا کہ اس کے آگے تو کوئی بھی نہیں۔ اس نے رک کر ادھر ادھر دیکھا۔ اسے اپنے پیچھے اور بہت سا بائیں 2 لڑکی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ تربیت یافتہ لڑکی تھی، جہاں اسے حسن اور شباب کے استعمال کی تربیت دی گئی تھی۔ اسے فوجی ٹریننگ بھی دی گئی اور خنجر زنی کے داؤں پیچ بھی سکھائے گئے تھے۔ وہ ایک درخت کے اوٹ میں چھپ گئی۔ فخر آگے گیا تو وہ دوسری طرف دوڑ پڑی۔ یہ تعاقب آنکھ مچولی کی مانند تھا۔ فخر کو اندھیرا پریشان کر رہا تھا۔ موبی کے قدم خاموش ہو جاتے تو وہ رک جاتا تھا۔ قدموں کی آواز سنائی دیتی تو وہ دوڑ پڑتا۔ غصے سے وہ بھونلا ہوا جا رہا تھا۔ اس نے جان لیا کہ یہ کوئی جوان لڑکی ہے۔ اگر بڑے عمر کی ہوتی تو اتنی تیز اور اتنا زیادہ نہ بھاگ سکتی۔ تعاقب میں فخر 2 میل فاصلہ طے کر گیا۔ موبی نے جھاڑیوں اور اونچی نیچی زمین سے بہت فائدہ اٹھایا۔ اس کے مرد ساتھیوں کا ڈیرا قریب آ گیا تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی وہاں تک جا پہنچی۔ اس نے اپنے آدمیوں کو آوازیں دی۔ وہ گھبرا کر جاگے اور خیمے سے باہر آئے۔ ایک نے مشال جلا لی۔ ڈنڈے کے سرے پر لپیٹے ہوئے کپڑے تھے۔ ان کی آگ کی روشنی بہت زیادہ تھی۔ فخر نے تلوار سونت لی اور ہانپتا کانپتا ان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس نے دیکھا کہ یہ 5 آدمی لباس سے سفری تاجر نظر آتے ہیں اور مسلمان لگتے ہیں۔ لڑکی ان میں سے ایک کی ٹانگوں کو دونوں بازوؤں میں مضبوطی سے پکڑے بیٹھی ہوئی تھی۔ مشال کے ناچتے شعلے میں اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور خوف نظر آ رہا تھا۔ اس کا سینہ ابھرا اور بیٹھ رہا تھا۔ اس کی سانسیں بری طرح اکھڑی ہوئی تھی۔ فخر المصری نے حکم کے لہجے میں کہا، یہ لڑکی میرے حوالے کر دو۔ ایک آدمی نے التجا کے لہجے میں جواب دیا، یہ ایک نہیں، ہم نے تو 7 لڑکیاں آپ کے سلطان کے حوالے کی ہیں، آپ اسے لے جا سکتے ہیں۔ موبی نے اس کی ٹانگوں کو اور مضبوطی سے پکڑتے ہوئے روتے ہوئے اور خوف زدہ لہجے میں کہا، نہیں، میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ یہ لوگ عیسائیوں سے زیادہ وحشی ہیں۔ ان کا سلطان انسان نہیں، سانڈ ہے، درندہ ہے۔ اس نے میری ہڈیاں بھی توڑ دی ہے، میں اس سے بھاگ کر آئی ہوں۔ فخر نے حیران سا ہو کر پوچھا، کون سلطان؟ وہی جسے تم صلاح الدین ایوبی کہتے ہو، موبی نے جواب دیا۔ وہ اب مصر کے عربی بول رہی تھی۔ فخر نے کہا اور پوچھا، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، یہ ہے کون؟ تمہاری کیا لگتی ہے؟ اندر آ جاؤ دوست، باہر سردی ہے، ایک آدمی نے فخر سے کہا۔ تلوار نیام میں ڈال لو، ہم تاجر ہیں، ہم سے آپ کو کیا خطرہ؟ آؤ، اس لڑکی کی بپتا سن لو۔ اس نے آہ بھر کر کہا، میں آپ کے سلطان کو مرد مومن سمجھتا تھا،
मगर एक खूबसूरत लड़की देखकर वो ईमान से हाथ धो बैठा। वो बाकी 6 लड़कियों का भी यही हश्र कर रहा होगा। नबी ने कहा, उनका ये हश्र दूसरे सालारों ने किया है। शाम को उन बेचारियों को अपने खेमे में ले गए थे और उन्हें बेसुध करके खेमे में डाल दिया। वो खेमे में बेहोश पड़ी हैं। फखरुल मिस्री तलवार नियाम में डालकर उनके साथ खेमे में चला गया। अंदर जाकर बैठे तो एक आदमी ने आग जलाकर कहवे के लिए पानी रखा और उसमें जाने क्या कुछ डालता रहा। दूसरे आदमी ने फख्र से पूछा कि उसका रुतबा क्या है। उसने बताया कि वो कमानदार और ओहदेदार है। उन्होंने उसके साथ बहुत सी बातें की जिनसे उन्होंने अंदाजा कर लिया कि ये शख्स आम किस्म का सिपाही नहीं और जिम्मेदार फर्द है, ज़हीन और दलेर भी है। उन लोगों में से एक ने, जो क्रिस्टोफर था, फख्र को 7 लड़कियों के बिल्कुल वही कहानी सुनाई जो उन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी को सुनाई थी। उन्होंने फख्र को यह भी बताया कि सुल्तान अय्यूबी ने उनके मुतालिक क्या कहा था। उन लड़कियों ने सुल्तान को यह पेशकश भी की थी कि वो अपने घरों को तो वापस नहीं जा सकती और ईसाइयों के पास भी नहीं जाना चाहती, इसलिए वो मुसलमान होने को तैयार हैं, बशर्ते कि कोई अच्छे रुतबों वाले अस्करी उनके साथ शादी कर ले। हमने सुना था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी किरदार के लिहाज से पत्थर है। हम हर रोज सफर पर रहने वाले ताजिर हैं, उन्हें कहां साथ लिए लिए फिरते। इन्हें सुल्तान के हवाले कर दिया, मगर सुल्तान ने उस लड़की के साथ जो सुलूक किया वो उसकी जुबानी सुन लो। फखरुल मिस्री ने लड़की की तरफ देखा तो लड़की ने कहा, हम बहुत खुश थी कि खुदा ने हमें एक फरिश्ते की पनाह दी है। सूरज गुरूब होने के बाद सुल्तान का एक मुहाफिज आया और मुझे कहा कि सुल्तान बुला रहे हैं। मैं बाकी 6 लड़कियों की निस्बत जरा ज्यादा खूबसूरत हूँ। मुझे तवक्का नहीं थी कि तुम्हारा अय्यूबी मुझे बुरी नीयत से बुला रहा है। मैं चली गई। सुल्तान अय्यूबी ने शराब की सुराही खोली, एक प्याला अपने आगे रखा और एक मुझे दिया। मैं ईसाई हूँ, शराब 100 बार पी है। बहरी जहाज में ईसाई कमानदारों ने मेरे जिस्म को खिलौना बनाए रखा है। सलाहुद्दीन अय्यूबी भी मेरे जिस्म के साथ खेलना चाहता था। शराब और मर्द मेरे लिए कोई नई चीजें नहीं थी, लेकिन अय्यूबी को मैं फरिश्ता समझती थी। मैं उसके जिस्म को अपने नापाक जिस्म से दूर रखना चाहती।